الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 30ویں پارے کا خلاصہ ہے، آخری پارہ ہے قرآن پاک کا، سورۃ نبا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت شروع میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو قیامت کے بارے میں تم شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، تو اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، تمہیں جوڑا جوڑا یعنی پیر کس نے بنایا، اور تمہارے لیے نیند کون لے کے آتا ہے، رات کو اندھیرا کون بناتا ہے، دن کو روشنی کون لے کے آتا ہے، اور پھر تمہارے اوپر آسمانوں کو بنانے والا اللہ، اور سورج اور چاند کو روشن کرنے والا اللہ، پھر بارشیں برسانے والا اللہ، اور اس میں سے طرح طرح کی چیزیں نکالنے والا اللہ۔ تو یہ سارے کام اگر وہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے جس دن وہ آسمان جو ہے اس کے اندر دروازے بن جائیں گے، سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، تو اس دن پھر نقصان جٹلانے والوں کا ہے۔ تو جو تقوی والے ہیں، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں اور باغات ہیں، اور ان کے لیے نوجوان ان کی ہم عمر بیویاں ہیں اور شراب ہے، اور اس جنت میں وہ کوئی لغو اور بکواس نہیں سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ اور وہ رب وہ ہے جس کے سامنے روح اور فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوں گے اس دن، اور کوئی اللہ کے حکم کے بغیر وہاں پہ بول نہیں سکے گا۔ اور اس دن پھر ایسا دن ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ اس کی تفسیر میں حدیث میں آتا ہے کہ ایون جو جانور ہیں ان کو بھی اگر کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا، اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس کو مارے گی، پھر وہ مٹی کر دی جائے گی۔ تو کفار جو ہیں یہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، لیکن یہ نہیں ہوگا، ان کے لیے پھر وہ سارا جزا سزا کا سسٹم ہے۔ اگر سورۃ نازعات کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے فرشتوں کی، اور جو روح کھینچنے والے فرشتے ہیں، جو ہوائیں لانے والے فرشتے ہیں، یہ سارا یعنی مختلف قسم کی قسمیں جو ہیں وہ اٹھا کے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ جو ایک دن آنے والا ہے جب کلیجے منہ کو آئیں گے اور آنکھیں پست ہوں گی اس دن، اور وہ ایسا دن ہے یعنی وہ اتنی بڑی مصیبت کا دن ہے کہ اس دن انسان اپنی دنیا کی گئی کوشش کو یاد کرے گا، اور جب اس کے سامنے یعنی دوزخ آئے گی پھر وہ یاد کرے گا کاش میں دنیا میں اس سے بچ کے آ جاتا۔ پھر فرمایا کہ جو ہمارا نافرمان ہے اور جو دنیا کی زندگی سے ہی متاثر ہو گیا اس کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ کل کو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو وہ اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورۃ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک صحابی نابینا صحابی تھے، وہ بہت زیادہ طلب والے تھے، اور وہ آپ کے پاس آئے کہ میں آپ سے کوئی نئی آیت اگر آئی ہے، کوئی مسئلہ دینی وہ سیکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سرداروں کے پاس ان کو بیٹھے دعوت دے رہے تھے۔ تو اب ظاہر آپ کے اندر یہی حرص ہوتی تھی کہ کس طرح یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تو آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، بلکہ اس کو محسوس کرایا کہ تم صحیح وقت میں نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ وہ ایک طلب والا بندہ تھا، بے شک وہ نابینا تھا اور وہ مسلمان تھا، پہلے وہ اس کو مسائل کا پتہ تھا، لیکن اس کے اندر طلب تھی، وہ آپ کے پاس ایک طلب لے کے آیا، اور آپ ان لوگوں میں رہے جو بڑے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی یہی تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل جو ہے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو اگنور کیا، حالانکہ وہ اس کے اندر طلب تھی، آپ کے ذمے تو نہیں تھا ان کو ہدایت دینا۔ تو اور وہ سارا اس کا واقعہ بیان کیا۔ تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جب بھی وہ آتے ان کو بڑا پروٹوکول دیتے، اور پھر آگے فرمایا کہ انسان کی ہلاکت ہے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے، پانی کا قطرہ ہے، وہ قطرہ جو اگر اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے وہ اس ذات کو پہچانے۔ ایون یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو وہ دیکھے کہ کیسے میری ذات جو ہے وہ بارش برساتی ہے، پھر زمین کو پھاڑتی ہے، پھر اس میں تو اس کے لیے پھل ہیں،
سبزیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، اور زیتون اور انار اور باغ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس کے سامنے لا کے رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اس لیے کھانے کے وقت کھانے کا شکر کیا ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے، اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ کھانے کے آخر میں دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی اللہ کا اس شکر ادا کر لیتا ہے، تو اس سے اس نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منظر کشی کی ہے کہ جب وہ ایک ایسا دن آئے گا جب چیخ و پکار ہو رہی ہوگی، اس دن بندہ اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، حتیٰ کہ بچوں سے بھاگ رہا ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ انہیں رسول پاک نے فرمایا کہ اس دن لوگ بے ختنہ اور ننگے آئیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو وہ شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس دن کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی، لیکن اس وقت پھر آپ نے آیت پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، میرا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ خاوند جو ہے نا وہ بیوی سے کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا مجھے آج ایک نیکی دے دو، تو کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن آج میں نیکی نہیں دے سکتی، مجھے اپنا نہیں پتہ میرا کیا بننا ہے، یعنی ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور پھر صورت تکویر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ختم کر دیے جائیں گے اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور یہ سارے بیان کر کے اس وقت انسان کو عالمت نفس ما احضرت، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا اس کے سامنے کیا ہے یا وہ آخرت کے لیے کیا لے کے آیا ہے۔ جب انسان پہ مصیبت پڑتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے یار میں فلاں وقت میں اگر یہ کر لیتا تو میرے آج یہ چیز کام آ جاتی۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا بیان کیا ہے۔ پھر صورت انفطار ہے، اس کے اندر بھی آخرت کا اذا السماء انفطرت، آسمان گئے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو دریاؤں کو آگ لگ گئی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹ گئیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، انسان اس وقت جان جائے گا میں پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہوں اور آگے کیا لے کے آیا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو مخاطب وہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھے کس چیز نے اس کریم ذات سے دور کر دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کے اندر ایک بیلنس اور توازن پیدا کیا، اور تمہیں کتنی خوبصورت شکل دے دی، اور تم پہ اسی رب کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے اوپر 2 فرشتے مقرر ہیں، وہ تمہارا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے دوزخ ہے۔ اور پھر سورہ مطففین ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاکت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی لیتے وقت وہ پورا لیتے ہیں لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کم تولتے ہیں، ان کو وارننگ دی گئی ہے، ان کے لیے ہلاکت شروع میں ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی حق ادا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ناپسند کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر حق بات ان پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کا وہ ایک نقطہ جو لگتا ہے گناہ کی وجہ سے دل پہ وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ آہستہ آہستہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کہ حق بات اس پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے جنتیوں کے لیے بڑی اعلیٰ نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، اور اس میں وہ ہوں گے، اور اس میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور جو چاہت والے ہیں نا ان کو یہ اس چیز کی چاہت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میرے لیے جنت کے اندر اعلیٰ مقام، ایک ہے اس کی چاہتیں دنیا کے اندر ہی پوری ہو جائیں کہ مجھے دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں، تو قرآن کہتا ہے چاہتوں کا میدان یہ ہے کہ بندہ آخرت کے حوالے سے دوڑ لگائے۔ اور پھر آگے صورت انشقاق کے اندر بھی وہی آخرت کے حوالے سے ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ان کا حساب بڑا آسان ہوگا، اور وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جا کے بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ دوسرے ہوں گے وہ بیچارے پریشان ہوں گے۔
پھر سورۃ بروج کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے کہ وہ کس طرح جو کافر بادشاہ تھا مسلمانوں کو آگ کی خندقیں کھود کر ان کے اندر پھینک دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے توبہ نہیں کی اور وہ ان کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے وہ ایمان والے تو ظاہری طور پہ آگ کے اندر گئے، لیکن اس کے بعد جنت کے اندر چلے گئے۔ ظاہری طور پہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ کے اندر جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں وہ جنت کے اندر چلے گئے۔ فرمایا کہ ہماری جو پکڑ ہے، جب ہم پکڑنے پہ آتے ہیں ان بطش ربک لشدید، وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے تو پھر جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم آ کے پکڑ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سورۃ طارق کے اندر اللہ رب العزت آسمانوں کی اور طارق ستارے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، تو انسان کو چاہیے دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کا آغاز کیا ہے، اور پھر ایک وقت آنے والا ہے اس کی ساری خفیہ باتیں جو ہے نا وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ بڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کیا ہے، وہ بڑی اعلیٰ ذات ہے جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک توازن دیا، تمہارے لیے چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کو یاد کرا کے پھر انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ ساری نعمتیں تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور تم ان چیزوں کے اندر لا کے مجھے بھول جاتے ہو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری طرف آتے۔ پھر سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں جن کی ساری کوشش کر کے پھر ان کا اینڈ دوزخ میں ہوگا۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راہب کو بلایا، رونے لگے، تو کہا رو کیوں رہے ہو، کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی باتیں ریاضتیں کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا اینڈ دوزخ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بغیر ایمان کے کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر ساری زندگی مشقتوں میں گزر جاتی ہے لیکن ایمان نہیں ہے، وہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی مشقت اور آخرت کے اندر بھی مشقت، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ بلند ترین جنت میں ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، ان کے لیے تخت لگے ہوئے ہیں اور بچھونے بچھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے وہ ان کی مرضی کے کھانے ہیں۔ تو پھر فرمایا یہ 4 چیزیں بتائیں، اے میرے بندو دیکھو تو صحیح ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا، اور زمین کو کیسا مسطح بنایا۔ فذکر انما انت مذکر، تو آپ کو بھی چاہیے آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اس میں ایک بڑی گہری بات تفسیروں والوں نے لکھی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم کیا کہ آپ تبلیغ کریں، لیکن اس سے پہلے 4 صفات بتائیں کہ جس طرح اونٹ کے اندر ایک مشقت برداشت کرنے کا ایک ہوتا ہے نا، کئی دن چلتا رہتا ہے، اور زمین جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پہاڑوں کے اندر ایک سختی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے، ایسی جو داعی اللہ ہے، جو دعوت دینے والا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ یعنی اونٹ کی طرح مشقت برداشت کرنا اور پہاڑوں کی طرح ڈٹ جانا، یعنی پہاڑ کتنے آندیاں طوفان آتے ہیں اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی داعی اللہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی اللہ کا پیغام پہنچا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، آگے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے گا۔ آگے سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات بتائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد والے اور وہ جو سمود ہے اور وہ فرعون اور یہ ساری قومیں انہوں نے فساد کیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ پاک نے ان سب کو پکڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے جی میرا رزق کو کم ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ وہ لوگ اللہ نعمتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہوں میں نہیں خرچ کرتے، بلکہ فرمایا کہ وہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ فرمایا بدترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی ہو، اور بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور وہ دوسروں کو کھانا کھانے کی بھی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ یعنی ایک ہے خود نہیں بندہ کھانا کھلاتا، ایک ہے دوسروں کو بھی ترغیب نہ دینا، یہ بھی جرم ہے۔ حالانکہ ہمارا ماحول یہ ہے کہ ایک بندہ خود نہیں کھانا کھلا رہا، وہ تو نہیں کسی کو کہہ سکتا، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے کوئی دوسروں کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دیتا، یعنی وہ ایک علیحدہ جرم ہے اور یہ ایک علیحدہ جرم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ بتایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب قیامت کا جھٹکا آئے گا، پھر انسان کہے گا کاش میں آخرت کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ یعنی یہ بار بار ان صورتوں کے اندر آخرت کے حوالے سے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آخرت کے لیے جمع، یعنی دنیا کے اندر میرے جو نیک عمل تھے نا وہ ظاہر آخرت کے لیے سرمایہ بن جائیں گے، تو جو دنیا میں اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ
انعام ہوگا۔ پھر آگے سورہ بلد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے لا اقسم بہذا البلد، یہ جو مکہ مکرمہ اس کی قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے جو ہے نا وہ بنایا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، حالانکہ اس کے ساتھ پوچھا جائے گا، اس کے اوپر یعنی سارا نظام ایک چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، ایک گھاٹی ہے، جیسے گھاٹی میں ایک ہوتا ہے نا، جب وہ سفر کرتے تھے عرب تو گھاٹیاں ہوتی تھی، وہاں گھوڑا جو ہے نا بڑی سپیڈ سے آگے اس کو پار چلا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو عقبہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی گھاٹی ہے۔ وہ کون سی گھاٹی پار کرنا ہے؟ جو کسی کو کھانا مشکل والے دن کھلا لیتا ہے، یا کسی کی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یا مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ گویا بہت بڑی گھاٹی پار کر گیا، بہت یعنی وہ اعلیٰ منزلوں پہ پہنچ گیا۔ سورۃ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کٹھی 11 قسمیں کھا کے فرمایا کہ انسان کے اندر ہم نے تقویٰ بھی رکھ دیا، نیکی برائی بھی رکھ دی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رکھ دی ہیں۔ اور آگے سورۃ لیل ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تقوی والے ہیں ان کی عزت ہے، اور جو تقوی کے بغیر جائیں گے وہ نقصان والے ہیں۔ میں تمہیں اپنی آگ سے ڈراتا ہوں، اور جس میں بدبختی داخل ہوگا جو نافرمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ ضحیٰ کے اندر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی قسم کھا کے اور ان کی زلفوں کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کچھ دن وہی نہیں آئی تو لوگوں نے باتیں شروع کر دیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے فرمایا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ یتیموں کو جو ہے وہ کھلایا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں۔ پھر اور ایک صورت آپ علیہ السلام کی شان میں بہت بڑی کہ ہم نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہوا ہے، سینہ کھول دیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرا ذکر بلند کر دے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا ہم نے آپ کا پہلے ذکر بلند کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہیں گونج رہی ہوتی، تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں، دعوت کے کام سے، تو پھر کیا کریں؟ الی ربک فارغب، پھر اللہ کی طرف رغبت کریں، یعنی ذکر اذکار میں اور اللہ کی تسبیح میں لگ جائیں۔ یعنی یہ جب ہم اپنے سارے اس کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کے سامنے، ایک ہے مخلوق پہ محنت کرنا، پھر ایک ہے خالق کے سامنے رونا دھونا کہ اے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دے۔ پھر سورہ 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت بیان کی ہے، قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ شکل میں بنایا ہے، لیکن جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ نیچے تہوں میں چلا جاتا ہے۔ سورۃ علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان سب سے پہلی آیات یہ نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کے نام سے آپ پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، یعنی پھر آگے وہ بتائی گئی تفصیل۔ اور آگے سورۃ قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو ایک رات یہ مل گئی اس کو گویا 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر مل جائے گا۔ اور پھر سورہ بیانہ کے اندر اللہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ یہ جو کافر ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بات ترین ہے، کیونکہ یہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان والے ہیں، اعمال صالح ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں، اور یہی لوگ اللہ کے ہاں سے فیض پائیں گے۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ کس طرح زلزلہ آئے گا اور زمین ہر چیز باہر پھینک دے گی۔ اس وقت انسان کہے گا کہ یہ وہ سونا چاندی تھا، مال تھا جس کے لیے ہم لڑتے تھے۔ اور پھر اس کی آخری 2 آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی لے کے آئے گا نا، ہم اس کو اس کا اجر دیں گے، اور جو برائی لے کے آئے گا تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایک نئے مسلمان ہوئے، حضور نے کسی سے کہا کہ جا کے اس کو قرآن سکھاؤ، انہوں نے یہ صورت ان کو یاد کروائی۔ جب یہ صورت یاد کر لی تو وہ واپس جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یکفینی ذراتان، یکفینی ذراتان، میرے لیے 2 ذرے ہی کافی ہیں۔ یعنی یہ اگر انسان عمل کرنا چاہے تو یہ 2 آیتیں ہی بڑی زبردست ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی اس کا حساب ہوگا۔ پھر سورۃ عادیات جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ مالک کے حکم پہ حملہ کر دیتے ہیں، دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، یعنی مالک کی اتباع کرتے ہیں، مالک کی بات مانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ ایک گھوڑا تو اپنے ماکا کی بات مانتا ہے اور انسان اپنے رب کو بلا بیٹھتا ہے، اور انسان کے اندر مال کی بڑی محبت ہے، اور یہ جو ہے نا جب قیامت کے دن سینہ چیرا جائے گا، دل دیکھا جائے گا، وہ دل میں دیکھا گا کہ کس کی محبت ہے، آیا دنیا کی محبت تھی یا میری محبت تھی۔ اور سورہ قاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے اعمال نامے وزنی ہو جائیں گے وہ کامیاب، جن کے اعمال نامے وزنی نہیں ہوں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ سورۃ تکاثر کے اندر فرمایا کہ تم دنیا کے اندر لگے رہتے ہو، یعنی دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہوتے ہو، اور ایک دم جو ہے نا آگے تمہاری قبر آ جاتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم یعنی دنیا کی کثرت کے چکر میں اور مال کے چکر میں تو وہ قبر میں چلے جاتے ہو، اور وہاں جا کے تمہیں پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کمائی کی۔ میں کہ تمہیں نعمتیں جو دی ہوئی ہیں ہم پوچھیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت دی ہوئی ہے نا، خواہ کسی لائن کی بھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، تو ان نعمتوں کے بارے میں تم کیا کرتے رہے۔ تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کئی دنوں بعد آپ نے وہ ایک کھانا ملا تو آپ نے پانی پیا، صحابہ سے جو ہے نا فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جو تم ٹھنڈا پانی پی رہے ہو نا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں وہ کس طرح ان کا استعمال کرتا ہے۔ سورۃ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتا دیں، جس بندے کے اندر 4 باتیں ہوں گی وہ کامیاب ہے۔ سورۃ حمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گلہ کرنے والے کو اور گالی گلوچ کرنے والے کو اور لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا۔ یعنی لوگوں کے اندر عیب، ایک ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنے، ایک ہے اپنے اندر دیکھنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ میرے اندر کتنے رولے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وارننگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو گویا آگ میں چلے جائیں گے اور وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ سورۃ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ کس طرح ہم نے اپنے گھر کو ابرہا کے لشکر سے محفوظ کیا، اور سورۃ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ قریش سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی جس گھر، یہ جو گھر بیت اللہ ہے اس کی وجہ سے تمہیں لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، تم شام کی طرف جاتے ہو، فلسطین کی طرف جاتے ہو، یمن کی طرف جاتے ہو، لوگ تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے متولی آ گئے ہیں، تو جس گھر کے رب کی وجہ سے تمہیں پروٹوکول ساری دنیا کے لوگ دیتے ہیں، اس رب کی عبادت کرو، تم اس رب کو ہی نہیں پہچان رہے۔ سورۃ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت بیان کیا جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھتے ہیں، اس میں کئی شکلیں ہیں، وقت کا نہ خیال رکھنا، نماز کے اندر جو ہے نا وہ توجہ نہ ہونا، یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہے توجہ کہیں اور ہے، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت بیان کی گئی۔ کہ پھر ان لوگوں کے بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو استعمال کی نہیں دیتے، کوئی مانگنے آ جاتا ہے، ایسی چیزیں جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ محلوں میں، گھروں میں پڑوسی ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں، تو وہ ایک چیز ایسی ہے، کوئی دیگچہ مانگنے آ گیا، وہ اس سے وہ جی میں نے چاول پکانے، ہمیں بڑا دیگچہ دے دو، اب وہ کہنا جی نہیں ایسے نہیں دینا، تو یہ اس چیز کی وارننگ دی گئی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اگر آپ سے کوئی مانگنے آ جاتا ہے چیز آپ اس کو دیں۔ اور سورہ کوثر کے اندر اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا عظمت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر دی۔ کوثر ایک چشمے کا نام ہے، حدیث میں آتا ہے جو اس چشمے کا پانی قیامت کے دن پی لے گا ایک دفعہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تو ہم نے آپ کو کثرت دی، کوثر دی، تو آپ اس کے بدلے میں اب کیا کریں، آپ نماز پڑھا کریں اور قربانی دیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں میرے آگے جھک جاؤ، نماز پڑھا کرو۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملے فوراً 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے نعمت دی، اور ان نشانیہ کا ہو البتر، آپ کے جو دشمن ہیں وہی ختم ہونے والے ہیں۔ سورہ کافرون کے اندر مسلمان چیلنج کر رہا ہے ساری دنیا کے کافروں کو کہ اے ساری دنیا کے کافروں، میں اس طرح عبادت نہیں کرتا جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ میں اس طرح زندگی نہیں گزارتا جس طرح تم زندگی گزارتے ہو، کیونکہ عبادت کا تو انداز ہر قوم کا علیحدہ ہے، ہمارے مسلمانوں کا علیحدہ ہے، عیسائیوں کا علیحدہ ہے، یہودیوں کا علیحدہ ہے، ہندوؤں کا علیحدہ ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت چونکہ صرف نماز روزے کا نام نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، تو ہر معاملے میں انسان اپنے دین کو دیکھے اور اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور سورۃ نصر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی یہ نعمت دی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں،
اور آپ کو فتح بھی مل گئی۔ اب اس پہ بھی آپ کیا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہاں پہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو، یہ آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی، تو اب آپ کیا کیا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ یعنی جب آپ کی وجہ سے کوئی بندہ دین پہ آ جاتا ہے یا نمازی بن جاتا ہے یا اللہ کی طرف، تو اس میں بھی ہم اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ یعنی یہ یہاں پہ اس میں سے ہمیں چیز ملتی ہے۔ سورہ لہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے حوالے سے فرمایا کہ جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ باتیں کی، جب آپ نے دعوت دی تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ ہلاک ہو جائے وہ، اور اس کا مال، اس کا جو وجاہت تھی، اس کی جو چدراہٹ تھی وہ کام نہیں آئی، وہ اور وہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ داخل کر دیے جائیں گے دوزخ کے اندر۔ تو صورت آگے اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے، یعنی کفار نے آ کے پوچھا آپ کے رب کا، آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، عطا پتہ کیا ہے، اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق ہر حال میں اس کی محتاج ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ صورت یہ آخری دو صورتیں جو ہیں، ایک قرآن پاک کی جو صورت فلق اور صورت ناس ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کر دیا گیا، اس موقع پہ نازل ہوئی، 11 آیات تھیں، تو آپ پہ وہ 11 گرے لگائی گئی تھیں، تو اس پہ وہ یہ آپ علیہ السلام پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرے نکالتے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ پہ وہ جادو کا اثر ختم کر دیا۔ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے آپ ان آخری 3 صورتیں جو ہیں ان کو دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ایسے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ علیہ السلام دم کر کے سویا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو یہ قرآن پاک کا جو ہے نا تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل